بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ساحل ادیم جن کو ہر جگہ بین کر دیا گیا ہے، ٹی وی پہ بھی بین کر دیا گیا ہے، ٹریولز پہ بھی بین کر دیا گیا، اور وہ کہیں پہ جو ہے بیان بھی نہیں پڑھ سکتے، تو ان پہ بہت تنقید کی جا رہی ہے. نادر علی جو یوٹیوبرز ہیں، بہت بڑے یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے اپنے شو میں ان کو بلایا ہے اور ان کا انٹرویوز لیا ہے اور ان سے کچھ اہم کوئسچن پوچھے ہیں جو آخرت کے بارے میں، دجال کے بارے میں بہت ہی امپورٹنٹ کوئسچن ہے. تو لوگوں نے بہت تنقید کی ہے اور لوگ بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ رانگ نمبر ہے. تو بہت سارے جو ہے نان مسلمز بھی دیکھتے ہیں، دوسری کنٹریز بھی ان لوگوں کے شوز دیکھتی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مناسب ہے، ہونا چاہیے کہ جو اسلامک اسکالر ہیں ان کو ہم خود ہی رانگ نمبر کہیں. ہم مسلم لوگ ہم ان کو خود ہی رانگ نمبر کہیں تو دوسرے لوگ کیسے ہم سے امپریس ہوں گے. ایک انڈین یوٹیوبرز ہیں، تو انہوں نے جو ہے ان پہ ویڈیو بنائی ہے، نادر علی کی ویڈیو بنائی ہے جو انٹرویوز لے رہے ہیں ساحل ادیم سے. تو لوگوں نے اس بات پہ بہت تنقید کی ہے اور باقاعدہ ان کو کامنٹ میں لکھا ہے کہ یہ رانگ نمبر ہے. تو ان پہ جو ہے پھر کیا ایفیکٹ پڑے گا؟ وہ تو پھر متاثر ہی نہیں ہوں گے ان چیزوں سے. وہ تو بولیں گے کہ ان کے سارے اسلامک اسکالر جو ہیں سارے رانگ نمبر ہیں اور یہ غلط بات کرتے ہیں. تو چلے دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کون سے کوئسچن پوچھے ہیں اور انہوں نے کیا جواب دیا ہے اور کیوں لوگ اتنی تنقید کر رہے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ویڈیو آئی تھی آپ کی، اس میں ہم نے ایک بات بولی تھی کہ آج کے دور میں جنت پانا یوں ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے. لاٹری لگے گی. جی ہاں، آپ خود بتائیں، مدینے کا اسلام اور مکہ کا اسلام، اگر آپ کو اپرچونٹی ملے، فرشتہ آئے کہ بتا دونوں میں سے کدھر جانا ہے تمہیں، اسلام کی زیادہ بڑی خدمت کدھر کریں گے آپ جا کے؟ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ نبی اللہ کے بارے میں بھی آپ کہتے ہیں کہ مائٹ بھی پاسبل، کیونکہ وہ آسمانوں میں اٹھائے گئے تو وہ کسی پلانٹ میں ویٹ کر رہے ہیں. کسی پلانٹ میں ملے ہیں نا نبی اسلام سے، وہ آپ کے سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہوا میں تو نہیں ہے نا؟ وہ یاجوج ماجوج کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم نے سنا ہے اس کرۂ ارض پہ ہی انہیں قید کیا ہوا ہے. اکثر روایتیں ملتی ہیں کہ دیوار کو چاٹ رہے ہیں، دیوار پھر اتنی ہو جاتی ہے، پھر چاٹتے ہیں، پھر اتنی ہو جاتی ہے. حضرت ذوالقرنین کا بھی واقعہ ہے، انہوں نے سیسا پگھلائی دیوار بنائی تھی. تو آج کے دور میں وہ سیسا پگھلائی دیوار کیوں نہیں مل پا رہی؟ کیا ہے؟ اور دیوار کیوں ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ اربوں خربوں کی تعداد میں قوم پھنسی ہوئی ہے، وہ ڈھونڈیں. ایک پتلی سی دیوار کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک بات ہے، ہاں تو نہیں ہے نا، وہی اس کا مطلب ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں. جی ہاں 100%. رسول اللہ نے جو معراج کی تھی، ٹائم ٹریول کہا جا سکتا ہے. رات ایک پیر میں اتنا لمبا سفر ٹائم کرنا، اور کیا ہے آپ مجھے بتا، اگر تو سفر واپسی تک نہ ہوتا، واپس بھی تو آئے نا، تو یہ ٹائم ٹریول نہ ہوتا، پھر یہ ہائی اسپیڈ ٹریول ہوتا. اچھا، اگر یہ ہائی اسپیڈ ٹریول واپس آ کے لوگوں نے کہا رات کے پیر میں اتنا گھوم کے واپس آ گئے اور مطلب سالوں وقت سے باہر ہوتے تو پھر ایک پیر بھی نہ گزرتا نا. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی. آج جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے وہ عین سے علمی، لام سے لائق، سین سے ساحل ادیم ہے. ساحل بھائی ناخن نہیں کاٹ کے آیا کیا؟ دیکھ رہے کاٹ کیا میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا، ہاؤ ڈو یو سی دس پوڈ کاسٹ؟ مطلب آپ آئے ہیں اور آپ کو میرے بارے میں کیا انفارمیشن تھی، کیا تھا؟ جی مطلب آپ آئے، کیا آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ میں بہت اچھا سوال ہے. ایکچولی آئی تھنک دس دا بیسٹ کوسچن ٹو بگن ود. میں اس پوڈ کاسٹ کے تھرو پروبیبلٹی دیکھیں، اٹس اے گیم آف نمبرز بائی دی اینڈ آف دی ڈے. انسان اور شیطان کی لڑائی ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام اور شیطان کی. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ نیچے جاؤ، تم دونوں دوست نہیں ہو سکتے کبھی. اب شیطان بھی گیم آف نمبرز کھیلے گا، تم بھی. نبی اسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ آخرت میں مجھے اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہوگا جب جنت میں. سو بائی دی اینڈ آف دا ڈے، جب آپ کے لیول کی پلیٹ فارم کی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھرو ایک ملینز میں ریچ رکھی ہوئی ہے، بلینز میں ریچ رکھی ہوئی ہے. رائٹ ناؤ یو آر اے گولڈ مائن ٹو می.
اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لے سکتے ہیں. کیا پتہ لے رہے ہوں, کیا پتہ اتنا بڑا کام لیں کہ میں اور آپ, یاد رکھیے گا, میں اپنے استاد کا ایک مقولہ خود ٹرانسلیٹ کر کے اپروپریٹ کر رہا ہوں کہ کیا پتہ میں اور آپ اس پوڈ کاسٹ میں کوئی ایسی بات کریں کہ واقعی میں انشاءاللہ جب ہم مر کے 2 فرشتے ہمیں ریسیو کرنے آئے نا, تو وہ کہیں تم نے جو وہ جملہ بولا تھا نا, اس سے کروڑوں لوگوں کا کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا تھا, ایسے کلک ہو گیا تھا, اس وجہ سے بچ گئے تم دونوں. This is a game of numbers by the end of the day. That's why I look at you and I fall in love کہ بھائی یہ opportunity ہے جو کہ اتنے کروڑوں لوگوں تک اتنی بڑی ریچ ہے انشاءاللہ. تو اس کا سوال بھی ہوگا نادر نہ کیا نا, تو پھر نیگیٹو دیکھیں, اسلام میں بڑا آسان سا کانسیپٹ, یا تو پازیٹیو یا نیگیٹو, بیچ میں اسٹیگنیشن نہیں ہے اسلام میں, ٹھیک ہے. تو اگر ہم نہیں نہ کر رہے تو ہم پھر شیطان کے پیروکار ہیں, ہم پھر اس کی طرف انرجی ڈیورٹ کر رہے ہیں. ساحل بھائی, آپ نے ایک انٹرویو میں یا چلتے ہوئے کوئی ویڈیو آئی تھی آپ کی, اس میں آپ نے ایک بات بولی تھی کہ آج کے دور میں جنت پانا یوں ہے, اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے. وہ کس مائنڈ سیٹ سے بولی تھی, کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ آج نفسا نفسی کا دور, مطلب ہے دودھ میں ملاوٹ, قبر سے کفن چوری ہو رہا ہے, 5-6 سال کا بچہ پورنوگرافی دیکھ رہا ہے, اور ہر وہ برا کام جو تمام قومیں کرتی تھیں وہ آج ہو رہی ہیں. جی ہاں. تو آج کے دور میں آپ نے کس مائنڈ سیٹ سے یہ بات کہی تھی کہ آج کے دور میں بہت آسان ہے اللہ کو پا لینا, جنت بنا, لاٹری لگی ہوئی, جی ہاں لاٹری لگی ہوئی ہے, یہ جملہ بولا تھا. تو بیسک اسٹیٹسٹکس ہے نا, آپ خود بتائیں مدینے کا اسلام اور مکہ کا اسلام, اگر آپ کو اپرچونٹی ملے, آپ کو خود ابھی فرشتہ ہے کہ بتا دونوں میں سے کدھر جانا ہے تو نے, اسلام کی زیادہ بڑی خدمت کدھر کریں گے آپ جا کے؟ دیکھیں وہ تو فتح مکہ کے بعد کا ایک, اور وہ جب سب دنیا مسلمان ہو چکی تھی, دنیا مسلمان ہو چکی ہے, اور یا تب آپ جائیں گے جب نبی السلام کو پہلا بندہ چاہیے تھا. ظاہر ہے وہ تو خیر, تو آپ جاہلیہ کے گٹر والے مکہ میں جائیں گے نا, تو آپ کو سمجھ آئے لاٹری کسے کہتے ہیں پھر, کہ اب ہم نے واپس وہ جاہلیہ کا مکہ بنا دیا. اس وقت ہم اسلام کے بڑے حصے دار بن سکتے ہیں. ہم کچھ بھی ایک ڈپارٹمنٹ پکڑ لینا جہاں پہ اب ہم ملٹی آرگن فیلئر ہے نا پاکستان اور مسلم امہ کو, اس وقت گردہ بھی فیل ہے, دل بھی فیل ہے, پیپڑ بھی فیل ہے, ناک آنکھ کان گلا سب فیل ہے ہمارا. اس وقت کوئی ایک آرگن بچا لیں آپ تو وہ پورے جسم کو بچانے والی بات ہے. مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, مطلب میں یوٹیوب کی ویڈیوز سے کروڑوں لوگوں کو پازیٹیو کا لفظ جو ہے نا, یہ گرو نے اور دلائی لاما نے, گاندھیوں نے, اور یہ بیسک یہ جو ہے نا, ان کو میں ویشی بولتا ہوتا ہوں, these people who have purposely snatched this word into a hippie word. Positive psychology hippie word ہے اصل میں. It is not going to create the right energy. آپ نے رائٹ اینڈ رانگ کا لفظ استعمال کرنا ہے, رائٹ سائیکالوجی. اسلام میں اچھا برا کچھ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا, یہ پاکستان میں ہوتا ہے. اسلام میں صحیح غلط ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے صحیح غلط کے معاملات کو اس پلیٹ فارم سے بتانا کہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. جیسے آپ نے اچھا بول دیا نا, دیکھیں 1000 چیزیں ایسی اچھی ہیں پاکستان میں جو کہ اسلام میں صحیحاً غلط ہیں. ہاں پاکستان میں وہ اچھی ہیں, ٹھیک ہے. مثلاً بڑوں کے تعظیم میں کھڑا ہو جانا اچھا ہے, اسلام میں صحیحاً غلط ہے. بالکل کہ تعظیماً, جی رسول اللہ پسند نہیں فرماتے, جی جی شدت سے منع ہے یہ, ٹھیک ہے. اور وہ کیا نصیحتیں کرتے ہیں مفتی بھی, کہ نبی اسلام فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آپ نے اگر کچھ نکالنا ہی تھا اس سے تو صرف یہ نکال سکتے تھے کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے کرے. انہوں نے پوری قوم کو اپنے استادوں کے لیے کھڑا کروا دیا, اپنے پیروں کے لیے کھڑا کروا دیا, مولویوں کے لیے کھڑا کروا دیا. اور سمجھے اس بات کو. اور میں کیا بس سعد بن معاذ کی مثال دوں, وہ تو مثال ملتی نہیں جس کے لیے نبی اسلام نے صرف اوس کے قبیلے سے کہا, خزرج سے نہیں کہا کہ قوموا لسیدکم. بہرحال میں آپ کو ایک مثال دی, اس طرح کہ 50,000 ہے, الفابیٹکلی شروع کروں یا کرونالوجیکلی, یہ پوڈ کاسٹ بہت چھوٹی ہے. کہ پاکستان میں ہم دیکھیں, میں اپنے استاد کی بات بتاتا ہوں کہ جو مصیبتیں فرض چھوڑنے پہ آتی ہیں نا آپ کے اوپر, وہ تسبیحات کر کے نہیں نکال سکتے آپ اپنی لائف میں سے ان کو, وہ فرض پورا کر کے ہی نکلیں گی. اور سمجھے اس بات کو,
ہم وظائف اور تسبیحات کا ملک ہیں. پاکستان اسلام کو 1100 دفعہ یا کریموں کے اوپر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہر چیز کے اوپر وظیفہ ہے, منت ہے, اور یہ وہ فرض زیرو کیے ہوئے ہیں, اور نفلیں اور وظائف اور ذکر اذکار جو ہے نا, یہ ہمارا سینٹرل پلر ہے اسلام کا, ہمارے پاکستان کا. ذکر اذکار تو تب کام آئے اگر کام آئے بھی آپ کے کہ جب آپ نے پیچھے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے ہوئے ہوں, بینک اکاؤنٹ زیرو پڑا اور چیک پہ چیک سائن ہو رہے ہیں, بڑی بناوٹی چیک سائن ہو رہے ہیں, تو بینک نے تو واپس آ رہا ہے, باؤنس ہی کرنے ہمارے ساتھ, تو یہی ہو رہا ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جب جاہلیہ کا پورا دور ہے تو اکیلے کی ویلیو اربوں کی ویلیو جتنی ہوتی ہے. اگر سارے ہی مومنین ہوں تو پھر تو میں ایک بھی غلطی کروں گا نا تو میری بچت نہیں ہے. اس وقت کوئی مومن ہی نہیں ہے, اس وقت ہمیں وہ مثال چاہیے. ٹھیک ہے, میں ایک صحابی کی مثال لے کے نا, یہ بات ذرا چھوٹی لمبی ہو جائے گی. ایک صحابی فتح مکہ کے بعد, فتح کا کیا, طائف کے فتح کے بعد مسلمان ہوئے, اور انہوں نے آگے کہا کہ میں نا عباس رضی اللہ عنہ کو, نبی اسلام کے جو چچا تھے, تو میرے دوست تھے, میں جب پہلی دفعہ آیا تھا نا, پچھلی دفعہ آیا تھا مکہ, تو بہت پہلے کی بات ہے, تو اس وقت اسلام نہیں آیا ہوا تھا, اور میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے عباس سے کہا یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں. کعبے میں نماز پڑھے تھے نبی علیہ السلام, خدیجہ علیہ السلام اور علی علیہ السلام, یہ تینوں نماز پڑھے تھے. اور سمجھیں, عباس میرے دوست, میں نے عباس سے پوچھا, یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا میرا بھتیجا ہے اور یہ کوئی نیا دین لے کے آیا ہے, اس کا کوئی ایک رکن ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو. تو صحابی کہتے ہیں اگر مسلمان تو ابھی بھی ہو گیا ہوں, اگر میں اس وقت مسلمان ہو جاتا نا تو میں 1/4 اسلام ہوتا. I would have been the 4th man as a Muslim. اور سمجھے اس بات کو, کتنا کس طریقے سے صحابہ دیکھتے تھے, جس کی نفسیات کلیئر ہوتی ہے نا, رائٹ ہوتی, رائٹ سائیکالوجی, تو وہ دیکھتے کہ I would have been the 1/4 pillar of Islam, نبی علیہ السلام, and 4th me. آپ وہ دور واپس لے کے آئے ہمارے پچھلی 2-3 نسلیں کہ بالکل اندھیر نگری ہے, ہر جگہ پہ ہر ڈپارٹمنٹ فیل کر دیے. اب ہم میں سے کوئی اگر اٹھ گیا نا تو اس کو وہ والی ویلیو ملنی ہے کہ جو صحابہ اکرام کو اس دور میں ملی تھی, کہ جب اسلام بالکل سٹارٹ ہو رہا تھا, بالکل زیرو پہ تھا. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, نبی علیہ السلام نے زیرو سے اسلام 1 ارب 70 کروڑ کیا, اور ہماری کچھ نسلوں نے 1 ارب 70 کروڑ سے اسلام زیرو پہ کر دیا. تو اسلام کو اگر ریسیٹ کر دیا آپ نے تو ٹھیک ہے, میں لیٹس اسٹارٹ ود 1 and 2, وی آر ایز ویلیوبل. اب آپ کو اس حدیث کا مطلب پتہ چلے گا. نبی صاحب نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھی ہو, یہ مدینہ کی حدیث ہے, تم میرے ساتھی ہو. اب سب لوگ آ گئے, اب میرے بھائیوں نے ابھی آنا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی صاحب نے کہا نہیں, آپ میرے بھائی نہیں, میرے بھائی تو وہ ہیں جو آخری دور میں آئیں گے, بغیر دیکھے اس دور میں میرے اوپر چلیں گے جس دور میں سب سے مشکل ہوگا. اسلام میں آگے تو میں خیر بریکٹ میں اپنا مفہوم ڈالوں, یہ کہ بھائی تو وہ ہے جس نے دیکھا ہی نہیں, اور وہ پوری طریقے سے اس نہج کے اوپر چل رہا ہے جس میں میں نے تمہیں دعوت دی, تم نے مجھے دیکھ کے سارا کچھ کیا, وہ بغیر دیکھے یہ کام کریں گے. دس از وائی ہم سے کہ اب لاٹری شروع ہوئی ہے دوبارہ. یہ پچھلے 1000 سال گزرے نا, اس میں بہت اچھا ٹائم بھی دیکھا ہے مسلمانوں نے. جب تک مسلمان راج کرتے تھے, نظام خود چلاتے تھے, امریکہ خود ٹیکس دیتا, امریکہ مسلمانوں کو ٹیکس دیتا تھا, جزیہ دیتا تھا. ٹامس جیفرسن تک مسلمانوں کو جزیہ دیتا ہے. اچھا جی, کہ میں نے کشتیاں اپنی اتارنی ہیں سمندروں میں, ہمیں پلیز ہمیں بھی تجارت کرنے دو. ٹامس جیفرسن تک مسلمان پیسے لیتے تھے امریکہ سے, اور اب اربوں روپیہ دے دے کہ ہم امریکن پاسپورٹ کی لائنوں میں کھڑے ہوئے پورے پاکستان کو میدا یوزول کہ ہر سال پتہ نہیں کتنا 1 نمبر اور 2 نمبر پیسہ امریکن ویزے کے ایمبیسی کے تھرو ٹرانسفر ہوتا ہے کہ ہمیں بس وہاں پہ گھسا لو. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وائی, کس اینگل سے میں نے کہا تھا. آپ اکثر یونیورس, پلانٹس, اس کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں, اور آپ نے ایک دفعہ یہ بھی بولا تھا کہ یہ جتنی مطلب ظاہر ہے اتنے پلانٹس ہیں, اتنے سورج ہیں, اتنے ستارے اربوں خربوں, گنتی میں بھی نہیں ہے, اور اس کے بعد ملکی وے گلیکسی اور پتہ نہیں کتنی گلیکسیاں, پتہ نہیں. آپ نے یہ آئی ایم شیور کہ یہ شاید یہ بات کی ہے کہ جنت شاید مائٹ بی پاسبل اللہ انہی میں سے بانٹ دے, انہی پلانٹس کو بانٹ دے. تو یہ کیا بات ہے, یہ ذرا سمجھائیں. یہ کیا پلانٹس نہیں, ان کی اوقات کیا ان پلانٹس کی. پلانٹس جنت کے ہیں, وہ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہیں تو پلانٹس ہی, وہ میں پہلے ثبوت دے دوں وہ پلانٹس ہیں, کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آخری جہنمی صاف ستھرا ہو کے پوری طرح پک کے گناہ شنا دلوا کے جو جہنم سے فارغ ہونے کے بعد جنت میں جائے گا, جو ہنہ نام ہے اس کا,
اس کو جو لاسٹ سب سے لوور رینک کا جنتی ہے وہ، کیونکہ اب وہ آپ جنت میں جا رہا ہے، آخری ہے وہ، اس کو جو جنت ملے گی وہ اس کرے سے، اس زمین سے 13 گنا بڑا پلانٹ ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ آخری جنتی ہے. اب یہاں پر چل کے پلانٹ ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک درجے کے لوگ جنت میں بیٹھ کے دوسری جنت کے درجے کے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے اس وقت ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں. تو ہمیں ابھی مارس ستاروں کی تو ہی نظر آتا نا، ٹھیک ہے. تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ کانسٹلیشن ہے. اب نیچے آ جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آسمان کے اوپر پانی، پھر اس کے اوپر 500 سال کے اوپر دوسرا آسمان، پھر پانی، پھر 500 سال پھر. اچھا آسمان کے اوپر پانی؟ جی، سب آسمانوں کے بیچ میں پانی، ہاں اس کا بیریئر ہے. صحیح ہے. اب غور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کہا نا کہ میں نے اس آسمان کو، سماء دنیا کو، اس پہلے آسمان کو لپیٹ لینا ہے. تو یہ تو سارے لپیٹے جائیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں نا گیلیکسیز، یہ تو گئے، ٹھیک ہے. پھر سورہ ملک میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مزین السماء دنیا، اس آسمان میں ستارے لگائے ہیں. اور سورہ انبیاء میں کہا پہلے آسمان کو لپیٹوں گا، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا پہلا آسمان، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں. تو وہ تو قیامت جب آئے گی، جی قیامت والے دن. اب جنت تو قیامت کے بعد ہے نا. تو ہم نے جو جس آسمان کی سیاروں میں جانا ہے، اس آسمان کے سیارے جو ہے نا، ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کانسٹلیشنز ہیں، وہ گیلیکسی ہے جہاں پہ ہر جنتی کو اپنا سیارہ ملے گا. کیا ملا ہوا تھا، وہیں سے تو آئے ہم. قیامت کیسے آئے گی؟ کیسے مطلب کیسے آئے گی؟ آپ اسرافیل، نبی علیہ السلام نے کہا میں نے اس کے ہونٹ، اپنے ہونٹ ٹچ ہو رہے ہیں کہ جب اس نے ابھی ریڈی بیٹھے، ریڈی، ایسا کہ ہونٹ اب ٹچ ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اینی سیکنڈ از گوئنگ ٹو، بس سور پھونک دیں گے وہ ٹرمپٹ کے، اور ہونٹوں کے بیچ میں اب گیپ نہیں ہے. روایتیں تو یہی ملتی ہیں ساحل بھائی، قیامت تو بہت قریب ہے. یا رسول اللہ نے بھی غالباً ایک حدیث ہے جس پہ بولا تھا کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں اتنا فرق ہے. ہاں یہ اور ہزاروں سال ابھی بھی گزر گئے. مطلب کیا معاملہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، کچھ رہتی ہیں؟ پھر میں تاکہ میں دجال والے کانسیپٹ پہ بھی میں آؤں گا. ابھی تو کبرا نشانیاں بہت رہتی ہیں، بہت رہتی ہیں، بہت. بخیر تو ساری رہتی نا. آپ دجال تو نہیں آئے نا، عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئے نا، دعوت الارض تو نہیں آئے نا، وہ آخری ہے نا دعوت الارض. اس کے بعد پھر عیسیٰ کی پوری خلافت جو ہے وہ پوری طریقے سے انائلیٹ کی جائے گی. انسان زیرو پہ جائیں گے، قرآن پھر اٹھایا جائے گا تب کہیں جا کے. اب اس سے پہلے بھی ہیں کچھ بڑی نشانیاں، تو وہ تو بالکل بھی نہیں ہوئی پوری. تو ابھی تو قیامت والی تک تو ہماری کہانی نہیں ہے. ہماری کہانی ہے کہ دجال اور امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم، یہ فرسٹ 2-3 ایسے معاملات ہیں کہ جو کسی بھی ٹائم ہوں گے. تو نبی السلام نے کہا جیسے مالا سے موتی گرتے نا ٹوٹنے پہ، پہ در پہ شروع ہو جانا ہے. پھر یاجوج ماجوج نے انٹری کرنی ہے دجال کے بعد. تو یاجوج اور ماجوج کے بعد میرے اپنی رائے میں in a matter of years not decades، اگلی نشانی پھر اگلی matter of years not decades، 2-3 سال 4-5 سال 2-3 سال ایسے گر رہی ہوں گی نشانیاں. کیونکہ جس سیکوینس سے حدیثیں ہیں، جس سیکوینس کا مطلب ہے جس تھیم پہ وہ حدیثیں ہیں، وہ تھیم، کیونکہ میں آپ کو ایک اپنی رائے بتا سکتا ہوں کہ جس راستے کو دجال نے کھولنا ہے نا دنیا میں، اس راستے سے ہی، اسی ارض سے، اسی ان سماوات سے یہ ساری انٹریز ہونی ہیں، اسی پورٹل سے. نہیں، پورٹل اٹ سیلف تو ایک ہوتا ہے نا، کیا پتا وہ پورٹل ساری پورٹلز کھل جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے کہا نا کہ قیامت والے دن آسمان دروازے ہو جائے. تو ایک پورٹل تو نہیں ہے نا، سب دروازے. کیا پتا دجال نے 10 دروازے کھولنے ہوں، کیا پتا ایک کھولنا. وہ تو اپنی انٹری کر رہا ہے نا. اب وہ جیسے ہی انٹری کرے گا، ساتھ ہی غور سے سمجھنے اس بات کو، وہ ختم، عیسیٰ نے وہ ختم کر دیا، ٹھیک ہے. جیسے ہی دجال کو ختم کیا، ساتھ ہی عیسیٰ نے جیسے ہی وہ پکڑنی ہے اپنی حکمرانی، اسی وقت وہی ہو جانی ہے کہ یاجوج ماجوج کھول دیے گئے. پیچھے سے کوئی چابی گھومی ہے جو پہ اب سب آفتے آنے ہیں. اور وہ کہاں سے آنے ہیں پرندے جو یاجوج ماجوج کو اٹھا کے پھینکیں؟ وہ تو دنیا کے پرندے ہی نہیں ہے نا. آپ کو ایسا پرندہ جو مجھے اٹھا کے، اس وقت دنیا میں کون سا پرندہ ہے اور مجھے اٹھا کے کھائے گا نہیں، اٹھا کے سیدھا پانی میں پھینکے گا. پرندوں سے آئیں گے جیسے وہ ہاتھیوں کے اوپر جو ابابیل نے پھینکے تھے پتھر. جی اچھا، آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ دجال وہ پیدا ہوگا
لیکن حضرت تمیم داری کی جو روایتیں ملتی ہیں اس میں ساحل پہ سمندر پہ انہیں 1 مہینہ جزیرے پہ پھینکا اور پھر وہ وہاں پہ گئے. یہ تو حضرت تمیم داری کو ان کی ملاقات جساسہ نام کے ان کا وہ آئی تھنک وہ دجال کا مینیجر تھا. نہیں وہ دجال کو مینیجر تو دجال آپ کا مینیجر آپ کو جکڑ کے رکھے گا زنجیر میں, آپ اس کو نکال لیتے. لیکن جساسہ جو تھا اس نے ان کو وہ اس وقت دیکھیں یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک جیل ہے, یہ سمجھ لیں, ویسے ہے نہیں وہ جیل, ٹھیک ہے, تب کہیں جا کے وہ بات سمجھ آتی ہے. ان لوگوں نے, اس بڑھیا نے بھی اور جساسہ نے بھی, وہ والا رول ادا نہیں کیا کہ جو دجال کے پرو ہو. اگر دجال کے پرو رول کرتے تو پھر دجال کہتا بھائی سب سے پہلے تو یہ بتاؤ یہ مجھے باندھا کس لیے ہوا ہے, وہ اس کے اگینسٹ ہے. یہ میں بتایا نہیں جا رہا نا, غور سے سمجھیں اس بات کو. جب تمیم الداری اور باقی کے صحابہ نے دیکھا ہے تو دجال کو تو باندھا ہوا ہے زنجیروں سے, اور حدیث وہ نہیں پتہ نہیں کیوں نہیں بتائی جاتی, جو کہ صحیح حدیث ہے, زیادہ صحیح ہوئی حدیث ہے کہ دجال خالی باندھا نہیں ہوا, وہ پھدک کے آسمان پہ جا رہا ہے اور کوئی فورس ایسی ہے جو اس کو واپس زمین پہ کھینچتی ہے, باؤنس ہو رہا ہے, آسمان میں لگ رہا ہے, پھر واپس آ رہا ہے. صحیح حدیث ہے جی جی بالکل 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 100% مستند حدیث ہے, ہر طریقے سے متفق علیہ ہے. اور یہ حدیث تو بالکل رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے, کیونکہ ہم فزکس کی فورس ہے کہ جس کی وجہ سے وہ واپس کھینچا جا رہا ہے, اس کو زنجیر بولیں آپ. وہ والی زنجیریں نہیں جو ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہیں, وہ زنجیر میں باندھ دیا, ساری دنیا پکڑ لیتا ہے, وہ زنجیر نہیں توڑ سکتا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ پیدا ہوگا, اور لیکن پھر وہ حضرت تمیم داری نے کیسے دیکھا اور ان سے کیسے ملاقات ہوئی؟ کیا وہ فیوچر میں چلے گئے تھے, فیوچر میں گیا, وہ پاس میں گیا, یا برابر گیا, تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا, آپ بتائیں. لیکن یہ والی پزل کے پیچھے نا ایک اور پیس میں آپ کو دوں, سب کے دماغ معطر ہو جائیں گے اس بات سے کہ اگر دجال نے ریگولر انسان کی برتھ نہ لینی ہوتی, ٹھیک ہے, اور کوئی پرانی